جب ہمیں پتا ہے، جب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے، جب ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلا دی ہے اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہی ہے، تو میرے بھائیو موت کے لیے ہم اس دنیا کے اندر کیوں تیاری نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس موت کو بھلا کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ کیوں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ابھی ہماری موت نہیں آئے گی، بہت بعد میں آئے گی؟ کیا پتا ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کی موت ابھی نہیں آئے گی، کل آئے گی؟ میرے بھائیو میرے دوستو، اس لیے جب موت آنا ہے، ہمیں مرنا ہے، تو اس کی تیاری بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تیاری ہم کیسے کریں میرے بھائی میرے دوستو؟ موت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے آپ اس اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں کہ آپ ہر وقت اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر موت کی یاد کو بسا لیں، کیونکہ میرے بھائی میرے دوستو، جب موت کی یاد ہمارے ذہن کے اندر رہے گی، جب ہمیں اس چیز کی فکر رہے گی کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے الوداع ہو کر کے، ہماری حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جب یہ فکر ہمارے ذہنوں کے اندر رہے گی میرے بھائیوں، تو ہم جس دنیا کے خاطر اللہ رب العالمین سے دور ہوتے ہیں، جس دنیا کی لذتوں کے خاطر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ اللہ کی نافرمانی جو ہم سے ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، یہ بند ہو جائے گی۔ یہ جرائم جو اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم سے ہوتے ہیں، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، اے دنیا کے انسانوں، لذتوں کو تار تار کر دینے والی، لذتوں کو مٹی میں ملا دینے والی چیز کو یاد کرو۔ وہ کیا ہے؟ الموت، وہ موت ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس حدیث کے ذریعے سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر ایک انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اور ساتھ ہی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے، اگر ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں گے، تو میرے بھائیو میرے دوستو، جو ہم حرام کا کاروبار کرتے ہیں اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے، جو ہم سے نمازیں چھوٹتی ہیں ان کی پابندی کرنا ہم شروع کریں گے۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے میرے بھائیو میرے دوستو، جو ہم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو میرے دوستو، سوال یہ ہے، کیا ہم موت کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ یقیناً نہیں میرے بھائیو میرے دوستو۔ اگر ہمیں اس بات پر یقین ہوتا، اگر ہمیں حقیقت میں اس بات پر یقین ہوتا، اگر ہمیں حقیقت میں موت کی یاد ہوتی، تو میرے بھائیو میرے دوستو، ہمارا جو رویہ ہے نمازوں کے ساتھ میں، ہمارا جو رویہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے ساتھ میں، ہمارا جو رویہ ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اندر کہ ہم بڑے بڑے محل حرام کے مال کو کما کر کے بناتے ہیں، جو ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، یہ ایسا رویہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر موت کی یاد بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر موت کی یاد ہوتی، جس طرح سے ہم آج اذان ہوتے ہی جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے آئی ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم 5 وقت میں حاضر ہوتے مسجد کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو، موت کو یاد کریں۔ یہ موت کی یاد اتنی بہترین چیز ہے میرے بھائیوں، اگر یاد یہ کسی انسان کے اندر سمو جائے تو وہ انسان اللہ کا نافرمان بندہ کبھی نہیں بن سکتا۔ وہ جب بھی مرے گا اللہ رب العالمین کے عبادت کرتے ہوئے مرے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، سب سے پہلا اصول آپ اپنی زندگی میں موت کی تیاری کے لیے یہ لاگو کر لیں کہ موت کو ہم ہر وقت یاد کریں گے میرے بھائیوں۔ اس طرح میرے بھائی میرے دوستو، موت کی تیاری کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ کیوں عبادت کریں؟ کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دن اور رات کے اندر یہ 24 گھنٹے دیے ہیں، یہ 60-70 سالہ زندگی دیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے
کیوں اللہ رب العالمین نے دی ہے؟ میرے بھائیو میرے دوستو یاد رکھو، اپنے ذہن و دماغ کو حاضر و ناظر کر کے اس بات کو سن لیں، اس پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں کھیل اور تماشے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد اور ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے یہ زندگی دی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو دنیا کے اندر صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی ہم کریں۔ میرے بھائیو، آج جاؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، اپنی زندگیوں کو کھولو میرے بھائیو، ٹٹولو۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ مقصد ہے کیا؟ آج ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی کہاں ہے میرے بھائیو؟ یقیناً میرے بھائیو میرے دوستو، آج ہم اندازہ کر سکتے ہیں آج ہماری زندگیوں میں یہ مقصد جو اللہ رب العالمین نے جسے دیکھ کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، وہ مقصد آج دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا بن چکا ہے؟ آج ہماری زندگی کا مقصد یہ بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر رہیں تو خوب دولت کمائیں، خوب بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بلڈنگیں ہم تعمیر کر لیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، سامان تو ہم 100 برس کا اتنا جمع کرتے ہیں کہ اگر ہماری 6-7 پینڈیاں اسے کھائیں تو وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن موت اس کی فکر نہیں کرتے ہیں جس کی پل کی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ زندگی ہمیں بندگی کے لیے دی ہے۔ اور میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ نہ کرے جیسا حال ابھی ہمارا ہے، اللہ رب العالمین سے دور ہے، اللہ کی نمازوں سے دور ہے، اگر اس حالت میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہماری موت ایسی حالت میں آئے گی جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو موت کا فرشتہ ہے وہ ایسی حالت میں آئے گا جب ہم اللہ کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہوں؟ میرے بھائی یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے اس بات کو کہ تمہاری موت کہاں پر آئے گی اور کس حالت میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے واضح کی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے گی یا بری حالت میں آئے گی، یا گھر کے اندر آئے گی یا گھر سے باہر آئے گی، یا وطن کے اندر آئے گی یا وطن سے باہر آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو صحیح استعمال کریں، اس وقت کو اللہ کی بندگی میں لگائیں میرے بھائیو میرے دوستو۔ تو میرے بھائیو، دوسرا اصول موت کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس طرح میرے بھائیو میرے دوستو، موت کی تیاری کے لیے تیسرا اصول یہ ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی موت کا وقت آئے، اللہ رب العالمین سے آپ اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک انسان گناہ گار ہے۔ دن ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، راتیں ہماری گناہوں سے آلود ہیں۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاؤن، دنیا کا ہر ایک انسان خطا کار ہے، سارے کے سارے انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کی موت کا وقت آئے، آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا آئے،
اور آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، تاکہ میرے بھائیوں موت ہماری ایسی حالت میں آئے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں اور ہمارے جو گناہ ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بخش دے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب موت کا فرشتہ آ جائے، جب انسان موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو پھر انسان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کوئی انسان موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ یہ چاہے کہ اسے ذرہ برابر مہلت مل جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے، اللہ کی بندگی کر لے، اللہ کے راستے میں وہ صدقہ و خیرات کر لے، اللہ کہتا ہے لن یؤخر اللہ رب العالمین اسے ایک پل کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کی موت کا وقت آئے میرے بھائیوں، آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات آپ کریں، اپنے آخرت کے لیے اپنے نامہ اعمال میں کچھ بہترین اعمال کا توشہ تیار کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں میرے دوستو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اس طرح میرے بھائیوں میرے دوستو، موت کی تیاری کے لیے ایک آخری اصول یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو آپ کا لین دین ہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، بہن اور بیٹیوں کو وراثت کو ہم نے کھایا ہے، اسے میرے بھائیوں میرے دوستو دنیا کے اندر کلیئر کر لیں، کیونکہ آپ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کے احکامات جو عبادت سے متعلق ہیں ان پر آپ چل کر کے جنت کو نہیں پا سکتے ہیں، جب تک کہ آپ اپنا معاملہ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے تعلق سے کلیئر نہ کر لو میرے بھائی کے میرے دوستو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کرام آپ مجھے ذرا بتلائیں میری امت کا تمہاری نظروں میں سب سے فقیر اور غریب اور مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، ہماری نظروں میں تو سب سے غریب، سب سے حقیر اور سب سے فقیر انسان وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، مال نہ ہو۔ اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ، میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ میری امت کا سب سے فقیر ترین انسان وہ ہے، میری امت کا سب سے مفلس انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، بہت ساری عبادتوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کا مال ہڑپا ہوگا، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، لیکن اس نے کسی کو زبان سے گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، یہ سب سے بڑا مفلس ہے میری امت کا۔ کیونکہ میرے بھائیوں جس انسان کو اس نے ستایا ہے، جس کے اس نے زمین اور جائیداد کو ہڑپا ہے، کل قیامت کے دن اس کی جو نیکیاں ہیں ان حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کا حق اس نے دنیا کے اندر مارا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو، اس دنیا کے اندر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کریں، نمازوں کا اہتمام بھی کریں، اللہ کی بندگی بھی کریں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا ہے، ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے۔ اگر ستایا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، بہن اور بیٹیوں کی جائیداد اور ان کی وراثت کو کھایا ہے، تو میرے بھائیوں مرنے سے پہلے اس کا معاملہ بھی آپ لوگوں سے کلیئر کر لیں۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں ان سارے کے سارے دلائل سے یہ بات روزے روشن کی طرح آیا اور بیاں اور معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم
اس دنیا کو چھوڑ کر یقیناً ایک دن ضرور جائیں گے۔ موت یہ کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے خود آ کر کے مسجدوں میں نمازوں کو ادا کرنے لگ جائیں۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے ہم نے کسی کو ستایا ہے، اسے ہم کلیئر کر لیں، تاکہ میرے بھائی اور میرے دوستو اس دنیا سے ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور کسی کے حقوق ہمارے اوپر نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا رب تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یا رب العالمین موت کی یاد کو تو ہمارے اندر ایسا بٹھا دے تاکہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ یا رب العالمین مرنے سے پہلے تو ہماری آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یا رب العالمین ہم گناہ گار انسان ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اپنا عبادت گزار بندہ مرتے دم تک کا ہمیں بنا لے۔ یا رب العالمین جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔